کے بعد تیری زندگی میں انقلاب نہیں تو سمجھنا کہ تیرا حج ناقص رہا. ایک بادشاہ کے گھر انسان جاتا ہے اور انسان کو جب بادشاہ بناتا ہے وہ مفلس ہوتا ہے تو مفلس نہیں رہتا. اس کو نوازا جاتا ہے, بہت کچھ دیا جاتا ہے. ایک سخی کے گھر پہ جا تو محروم نہیں آئے گا, لیکن تو وہاں سے کیا لے کر آئے؟ ریڈیو, کپڑے, چیزیں. کیا لے کے آیا؟ زمزم پہ یقین لے کے آیا. معاف کرنا, جس نیت سے زمزم پیا جائے اللہ اس کو برآمد کرتے ہیں, تو پھر بڑے بڑے ہاسپٹل کیوں کھلے ہوئے؟ مسئلہ تو یقین کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم پیا, کہا اللہ اس نیت سے زمزم پیتا ہوں کہ میسر میں مجھے پیاس نہ لگے, میسر میں مجھے پیاس نہ لگے. اللہ اکبر. جس وادی کی ذرہ کے ساتھ 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو استعمال کیا گیا تھا, یہ وہ مرکز. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. کس کا گھر؟ اللہ. اللہ کون ہے کہ تجھے کیا پتہ چلے اللہ کون؟ لفظ کے اعتبار سے تجھے اللہ ہے, اگر اس کی معرفت ہو جائے تو تو حیران ہو کے رہ جا. جی عرش کو پوچھ اس کی معرفت کو, تو کہے گا میرے معرفت کو کیا سمجھوں, لیکن میرے وجود کو تو دیکھ لے کہ 1,00,000 نور کے پردے پڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 1,00,000 نور کے پردے پڑے, اور ایک فرشتے کا مونڈا 700 سال تک تو یہاں سے وہاں چلا جائے تو دوسرے مونڈے پہ پہنچے. ایسے 4 فرشتوں نے اٹھانے کی کوشش کی, نہ اٹھا سکے. جب کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کلمہ پاک کو کہا تو پھول کی طرح سے میں اٹھ گیا. بیاں تو میرے وجود کی چوڑائی کو دیکھ, بلندی کو دیکھ, تو سمجھ میں اتنا بلند ہوں جس کو اللہ نے خود عرش عظیم کہا ہے, تو بتا کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. تو میرا طواف مقدر نہیں کیا انسان کو, اس زمین پر بیت اللہ کا طواف مقدر کیا, سیدھ میں بیت المعمور کو رکھا. تو بتا کہ اس گھر کی کتنی عظمت ہوگی اور اس گھر کا کیا مقام ہوگا, یہ کس درجے تجلی گاہ الہیہ ہوگا. تو اس کے گھر پر پہنچ کر کیا لے کے آیا؟ حج تو اس لیے تھا. اس گھر پہ پہنچ کے کیا لے کر آیا؟ لیکن دوستو یاد رکھیے, جب اللہ کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے تو اس کی گھر کی عظمت بھی دل میں نہیں رہتی. سماجی ایمان, سنساری ایمان کے اعتبار سے انسان پھر بیت اللہ پہنچتا ہے. حضرت زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے جب احرام باندھا, کسی نے کہا حضرت لبیک تو پڑھیے. لبیک ہی نہیں پڑھتے تھے. لبیک پڑھیے حضرت. آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, کہ میں ڈر گیا کہ کہیں لا لبیک اللہ نہ کہہ دے. اور حسینیت کی اولاد, اور کیوں اس طرح سے لبیک پڑھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے نہ اس میں عظمت ہے, نہ اس میں محبت ہے, نہ اس میں تقویٰ ہے, نہ اس میں خوف ہے. اس لیے کہ تیرے نفس کا یہ شوق ہے, تیرے نفس کا یہ شوق ہے. غور سے سننا کہ نفس کا شوق اس لیے کہ جہاد پہ بلا جائے تو اٹھا نہ جاتا تو اسے, اللہ کی راہ میں محنت کے لیے کہا جائے تو نہیں اٹھتا. لیکن جس راہ میں بیت اللہ کی عظمت کی حفاظتیں, جس راہ میں حرم کی تقدس کی خدمت ہے, اس راہ میں تو نہیں اٹھتا, اس لیے کہ اس راہ میں نظارے نہیں, اور اس راہ میں نظارہ ہے.
زاد سفر ساتھ میں مٹھائیے ہیں، بیت اللہ کا نظارہ ہے، شام کو مرغیے ہیں، مزے کھانا پینا ہے۔ اس لیے جہاد جان دینے کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان کھپانا کی تمنا نہیں ہے، ہر ایک کا جذبہ حج پہ جانے کے لیے ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پہلے دین کے لیے اللہ ہے، دوسری منزل جان دینے کی آئے، یہ دونوں کے بعد حج فرض ہوا۔ اللہ اکبر، کب حج آیا یہ سوال پوچھنا تھا، لیکن معاف کیجیے گا، انسان جب نفس سے چلتا ہے تو ہر چیز رسمی بن جاتی ہے، اور جب انسان روح اور قلب کے ساتھ چل جاتا تو ہر چیز حقیقت بن جاتی ہے، ہر چیز حقیقت بن جاتی ہے۔ بعض بیت اللہ پہ پہنچے تو وہ دیکھا جو اگر بات کی جائے تو سمجھ میں نہ آئے، انہوں نے وہ دیکھا جو بات کی تو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بکۃ المکرمہ، کیونکہ مکہ کو پہلے بکہ کہتے تھے، قرآن میں بھی بکے کا بیان ہے، آشنائی اللہ کے گھر سے ہو گئی۔ اللہ نے آزمایا آپ کو کہ بیت اللہ سے آشنائی ہوگی، جب روانہ ہونے وقت کہا کہ میری قوم تجھے تیرے پاس نہیں رہنے دیتی۔ اللہ نے آزمایا کہ میرے گھر سے محبت ہے تو میرے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرو۔ یہ عجیب منزل تھا کہ گھر کو دل دینا یا گھر والے کو دل دینا، ایک سوال ہے یقین کا، غور کریں، گھر کو دل دینا یا گھر والے کو دل دینا، ثابت کرو ہجرت کر کے اس بیت المقدس کو، اس بیت اللہ شریف کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑو۔ ہم اپنا وعدہ پھر پورا کریں گے، تم بتائے ہجرت ہٹائے، دعا مانگی کہ اللہ نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، تیرے گھر سے چھڑا تھا، تیرے گھر سے محبت ہوگی کہ نہیں۔ مقام طاعت اور مقام محبت یہ کہ گھر محبوب ہو لیکن گھر والا اس سے زیادہ محبوب ہو۔ تو بتا حاجی، میں اپنی ذات کو پوچھوں، مستقبل میں تم حاجی بنو یا حج کی ارمان رکھتے ہو تو بیت اللہ کی طرف جاذبیت ہے، اللہ کی طرف، اللہ تو نحن اقرب من حبل الورید ہے، سا کی رگ کے نزدیک ہے، تو اس کی طرف جاذبیت کتنی ہے، ہر جگہ موجود ہے، نور السماوات والارض، اتنی اللہ کی طرف جاذبیت ہے جتنی حج کے لیے جاذبیت ہے۔ مقام نہ سمجھا، اس لیے کہ تو نے یقین کے معیار کو نہ لیا۔ یقین تو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے گھر کی ذریعے کے اعتبار سے دعوت دیتا ہے، بنیاد کے اعتبار سے اللہ کی طرف یقین کھینچتا۔ اگر بیت اللہ پیارا ہے تو اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو۔ اگر مدینہ پیارا ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور ہمارے آقا نبی پاک بھی پیارے ہوں تو اللہ کے لیے پیارے ہوں۔ اگر اس میں بھی اخلاص نہیں، یاد رکھ، اس میں بھی اخلاص نہیں کہ تیرے نفس کے اعتبار سے حضور کو پیارا رکھتا ہے، اللہ کو پیارا نہیں رکھتا، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تجھے حضور سے اللہ پیارے نہیں ہوں گے۔ اور ضابطہ بدل دیا، نبی کریم رسول العظیم خاتم النبیین اللہ نے دیا، جو دی ہوئی نعمت اللہ کی پیاری ہونی چاہیے، لیکن دینے والا اس سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، ورنہ یقین کا ضابطہ ٹوٹ کے رہ گیا، کوئی حقیقت تجھے نہیں ملے گی۔ خوب یاد رکھنا اس بات کو۔ لیکن آج کا حج، معاف کیجئے گا، جو ابتدا سے اس انداز سے اٹھتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہوش بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا رکن، اللہ کا امر کتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ کا امر اتنا بلند ہے جتنا اللہ بلند ہے، اس لیے کہ امر اس کی ذات میں سے نکلا ہے، اللہ اس کی ذات میں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بیچ میں بات کر لوں، حضرت امام اعظم رحم اللہ تعالی، بیچ میں بات کر لوں، جو زمن کی بات ہے، جو لاڈلے نبی کی بات ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچے، سنو تو مدینہ کی عظمت کو دیکھ لیجئے، کئی روز رکھے،
احد کے پہاڑ میں اپنی ضروریات کو پوری کرنے جاتے تھے. اللہ 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 کہ اس سرزمین پہ میں پیشاب کروں، یہاں سرکار چلیں. اللہ آخر کہا ہے اللہ اب میری استعداد میں خرچ کر چکا، اب میں استعداد کو زیادہ استعمال کر کے میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ مدینہ منورہ چھوڑ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جو کچھ تھا سب مسکینوں کو دے دیا. اور مصاب حضور کے ہو گئے کہ سرکار بھی مسکین اور میں بھی مسکین. ہمیں اس کمالات پہ پہنچنا کوئی فرض نہیں قرار دیا، لیکن یاد رکھ اپنی کمی اس وقت کھلتی ہے جب بلندی کو دیکھتے ہیں، ورنہ اپنی کمی کو ہم بلندی سمجھتے ہیں. یہی تو دکھ ہے، اپنی کمی کو ہم بلندی سمجھتے ہیں. اور عظمت کا یہ مقام مسجد نبوی شریف میں درس دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب درس پورا ہوا تو آپ نے کرتا اتارا اور کھنکھارا تو بچھو نکلا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بچھو ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں بچھو نے کاٹا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بچھو کی صفت نہ بنا. جس انسان میں بچھو کی صفت ہوگی وہ تانا دے گا. کبھی آپ کسی کو تانا دے تو سمجھنا آپ بچھو ہیں. آپ باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں ہوں گا تو میں بھی باپ کو نہیں چھوڑوں. بچھو کی صفت تانا. یہ پتھر کو بھی ڈھکتا ہے. جب حضور کو ڈھکا تو کہا لعین، اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا. جب آپ نے کرتا کھنکھارا تو دوستوں نے جب دوڑ کر دیکھا بچھو کو مارا، 13 جگہ ڈنک مارا. اور بچھو کا ڈنک، حالانکہ شریعت میں اجازت ہے کہ عذر کہتے تو اس کو اتار کے جلدی مارے. پوچھا حضرت کیا؟ کہ سرکار سوئے ہوئے ہیں. اس کی حدیث بیان کروں، دل نے گوارا نہ کیا کہ اس ڈنک کو برداشت نہ کروں، اس لیے عظمت سے ہلایا نہیں. حضور کی حدیث، حضور کی ذات کی عظمت نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے اپنا کرتا اتار کے بچھو کو نہ مارا. اللہ اولئک هم الصادقون. یہ سچے لوگ. سچے کو یاد کر اپنا کھوٹا پن کھل جائے گا. اگر اپنا کھوٹا پن کھل جائے اور تو رونے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے، لیکن اپنے کھوٹے پن پہ تو مطمئن ہو جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر ہلاک کے بغیر بعید نہیں. اس لیے کہ جب انسان اپنے پہ آتا ہے تو متکبر ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے تو یہ تواضع والا ہوتا ہے، خاکسار ہوتا ہے. اپنی طرف لوٹنا ہلاکت ہے.